أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے قوموں کی، ویبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری دیتا ہے اس بات پر کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ قرآن مقدس کی جس کی تفسیر پہلے رمضان سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی مکمل تقریباً ایک پارہ ہمارا ہو گیا، اور دوسرے پارے میں سے تقریباً ہم نے 2 رکوع پڑھے۔ آج اس کی آخری مجلس ہے، لہٰذا رمضان المبارک میں یہ ترتیب رہتی ہے کہ ہم لوگ تفسیروں کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا کچھ قرآن سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں سنا اور پھر گہرے رمضان میں چھوڑ دیا۔ الحمدللہ رمضان کے علاوہ بھی ہر بدھ کے دن عصر کے بعد ہمارے یہاں دار ارقم میں درس قرآن کی مجلس رہتی ہے، اور بڑی مشکل سے 12 سے 14 منٹ، زیادہ نہیں، 12 سے 14 منٹ کی مجلس اور محفل رہتی ہے۔ تو اپنا کوئی بھی کام ہو، اتنا ہی ضروری اور امپورٹنٹ کام ہو، ان کو آگے پیچھے کر کے ان مجلسوں میں شریک ہوا کرو۔ جو قرآن ہم سب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے پورے ہفتے میں اگر ہم 10-12 منٹ نہ نکال پائے تو ظاہر سی بات ہے کہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پورے ہفتے میں ایک دن، بدھ کا دن ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، کام کاج آدمی اگر آگے پیچھے کرے تو 15 منٹ تو وہ نکال ہی سکتا ہے، اور خاص طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ قوموں کو ترقی دیتا ہے، اور جو اس کی قدردانی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گرا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جو حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس حدیث کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا گیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق کسی سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں نافع بن عبد الحارث، جو اس زمانے میں اس علاقے کے سردار تھے، ان کو پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق یہاں سے گزر رہے ہیں، تو لاؤ میں ذرا ان کی ملاقات کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ تو نافع بن عبد الحارث جب حضرت عمر سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی اتنا لمبا سفر کر کے مجھے ملنے آئے ہو، اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ ہوتا ہے بڑے آدمی کی پکڑ کہ جس علاقے کا ہم نے تم کو امیر بنایا ہے، تم میرے پاس آ گئے تو اس علاقے کی کون خبر رکھے گا؟ حضرت عمر فاروق نے فوراً نافع بن عبد الحارث سے پوچھا کہ بھئی تم اپنے علاقے میں کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ اتنے دور مجھے ملنے آئے، آنے جانے میں 2 دن لگ گئے، 2 دنوں کی نمازوں کا کیا؟ کون نماز پڑھائے گا؟ کون امیری امارت کو سنبھالے گا؟ تو نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ میں ابن البزا کو اپنا امیر بنا کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ابن البزا کون ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، پہلے غلام تھے اب ان کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور میں اپنے پیچھے اس آدمی کو امیر بنا کے آیا ہوں، اور وہی آدمی مسجد کے اندر امامت بھی کرائے گا اور ہمارا امیر بھی ہوگا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا تم کو کوئی آزاد آدمی نہیں ملا؟ کیا تمہیں کوئی دوسرا سردار آدمی یا خاندانی بڑا آدمی نہیں ملا کہ تم کسی آزاد کردہ غلام کو امیر بنا کر لے کر آئے؟ تو نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ ابن البزا ہماری بستی میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والے، سب سے زیادہ علم الفرائض کو جاننے والے۔ علم الفرائض وراثت کو بولتے، وراثت کا علم آدھا علم کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے جو وراثت کا علم ہے
اس علم کو، اس نالج کو آدھی نالج کہا ہے، آدھا علم کہا ہے، بلکہ آدھا ایمان کہا گیا. کہا کہ وہ وراثت کے علم کو زیادہ جانتے ہیں اور سب سے زیادہ قرآن جاننے والے ہیں، اس لیے میں امیر بنا کر آیا ہوں. تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو ترقی دیتا ہے اور جو قدر نہیں کرتے وَيَضَعُ بِهِ آخرین، دوسرے لوگوں کو گرا دیتا ہے. خود حضرت عمر فاروق اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین ہے، ہزاروں کا لشکر لے کر کہیں پر جا رہے، چنانچہ پہاڑوں کے بیچ کی جو پگڈنڈی تھی وہاں سے لشکر لے کر گزر رہے، اچانک کھڑے ہو گئے. جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کے پیچھے پورا لشکر رک گیا. تو آپ کے وزیروں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، کیوں رک گئے آپ، اور آپ نیچے پہاڑ کی وادی میں کیا دیکھ رہے؟ حضرت عمر نے لوگوں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. پوچھا عمر کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ عمر اسی وادی کے اندر اونٹ اور بکریاں چرایا کرتا تھا، اور مجھے بکریاں چرانا بھی نہیں آتا تھا، اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا. دوسروں کے جانور پیٹ بھر کے شام کو گھر جاتے تھے اور میرے جانور بھوکے رہ جاتے تھے. میں جب اپنے جانور لے کر گھر پہنچتا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کب بڑا ہوگا، تجھے جانور چرانا نہیں آتا، اونٹ چرانا نہیں آتا، تو کامیاب زندگی کیسے گزارے گا، ایک اچھی لائف تو کیسے گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا. آج اس دین کو یاد کرتا ہوں، اور آج اس دین کو یاد کرتا ہوں کہ ایمان، اسلام اور قرآن نے عمر کو آج امیر المومنین بنا دیا، اور اللہ نے اس عمر کو دنیا چلانا سکھا دی، اور یہ قرآن کی برکت سے ہوا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو چراگاہ سے اٹھا کر خلافت تک پہنچا دیا. میرے بھائیو، قرآن اتنی بڑی چیز ہے، لہذا اس کو صرف رسمی نہ بنائیں کہ بھئی ہم نے رمضان المبارک کے اندر تفسیر کی مجلس لگتی تھی تو بیٹھ گئے، اب دیکھا جائے گا آئندہ رمضان کو جو ہوگا. نہیں، جہاں جہاں کہیں پر تفسیر کی مجلسیں لگتی ہو، ہفتے میں ایک دن لگتی ہیں، تو وہاں پر جا کر اپنا وقت ضرور دے اور قرآن کو سمجھے. جس دن آپ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے اس وقت آپ کو اسلام کی ہر چیز پیاری لگے گی. اس کیوں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ میرا اللہ ڈائریکٹ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. آپ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے. اور تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، جب تک قوموں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ترقی عطا فرمائی، اور جب قوموں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشانی مٹا دیا. یہ تو قرآن میں سورہ محمد میں اللہ نے صاف کہہ دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم روگردانی کرو گے تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ہٹا دوں گا، تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لاؤں گا اور وہ تم سے اچھی ہوگی. اور اللہ نے ایسا کیا ہے، اللہ نے تاریخ میں ایسا کیا ہے. آج بخارا اور سمرقند، وہ ایک زمانہ تھا بخارا اور سمرقند کا جہاں سے امام بخاری، جن کے ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ پورا کا پورا علاقہ بخارا اور سمرقند، مرگینان، فرغان، یہ تمام رشیا کے قریب میں پائے جانے والے علاقے تھے، عراق کی سرحدوں کے پاس میں. زمانہ تھا کہ علم کا طوطی بولتا تھا وہاں پر. آج وہاں پر جا کر دیکھیے، مسلمانوں کے بدنوں کے اوپر صحیح لباس بھی نہیں. حالانکہ وہیں پر بخاری لکھی گئی، وہیں مسلم لکھی گئی، وہیں ترمذی لکھی گئی. وہاں ہمارے مسلمانوں کی مسئلے مسائل کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ، وہ بھی وہیں پر لکھی گئی. لیکن آج وہاں پر جا کر دیکھیے، امام بخاری کا جہاں پر مزار ہے، آپ کا جو مزار ہے وہاں مزار جا کر دیکھیے، قریب میں بالکل بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس بنا دیے گئے ہیں، اور لوگ صرف شادی شدہ جوڑے وہاں پر نائٹ منانے کے لیے آتے، راتیں منانے کے لیے آتے. بدعت کا اڈا بنا دیا، صرف وہاں قبر رہ گئی ہے حضرت کی، اور پورا گیسٹ ہاؤس کا علاقہ اسی کے لیے ہے کہ بھئی نیو کپل کو یہاں پر رہنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے. عیاشی کے اڈے بن گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو لگائے رکھو گے، دنیا میں بھی میں ترقی دوں گا اور آخرت میں تمہارا بول بالا ہوگا. اور اگر تم نے دنیا میں قرآن سے اپنے آپ کو ہٹا دیا تو دنیا کی کوئی اور چیز تمہیں ترقی نہیں دے سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے اپنے تعلق کو ہمیشہ جوڑ کے رکھنا ہے، انشاءاللہ جوڑ کے رکھنا ہے.
میں نے بتایا کہ رمضان کے بعد بھی روزانہ ہفتے میں ایک دن بدھ کے دن عصر کے بعد ہمارے یہاں دار ارقم میں درس قرآن کی مجلس رہتی ہے، اور میں نے بتایا 12 سے 15 منٹ تو بہت مشکل سے ہو جاتی ہے، 12-13 منٹ کے اندر بات سمیٹ دیتے ہیں، تو یہ 12-15 منٹ ضرور نکالیے، قرآن کے لیے نکالیے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے ان 15 منٹ کی مجلس میں ہفتے میں ایک دن قرآن سمجھنے کے لیے ہم ضرور پہنچے۔ اسی طریقے سے قرآن سیکھے بھی میرے بھائی، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ابھی ان کی عمریں نہیں ہیں، اگر وہ چاہیں تو قرآن کو سیکھیں۔ صحیح پڑھنا ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا، کم از کم نماز میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں بھائی، مجھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مجھے اس کے ساتھ چند صورتیں ملانی ہے، تو میرا پڑھنا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے قرآن کو درست کریں۔ اور جو ہماری بڑی عمر کے ساتھی ہو چکے ہیں، چاہنے کے باوجود بھی اگر کوشش نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم از کم سورہ فاتحہ اور 4 صورتیں تو وہ اچھی یاد کر لیں اور اچھی پڑھنا سیکھ لیں۔ زیادہ پورا قرآن پڑھنا نہ سیکھ پائے تو کوئی بات نہیں، ایک مکمل سورہ فاتحہ کہ میری ادائیگی صحیح ہو، میں ٹھیک ٹھاک اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کی چیزوں میں اگر ہم بات کرتے ہیں، انگریزی کے کوئی سینٹینس بولتے ہیں، کوئی لفظ، کوئی الفابیٹ ہم اگر یوز کرتے ہیں، اور اگر ہمارا اچار درست نہیں ہوتا تو لوگ ہنستے ہیں ہمارے اوپر کہ بھی نہ آوڑتو ہے تو ہوں کروا بولتو ہس۔ دنیا کے اندر ہم یہی معاملہ ہے، کوئی سینٹینس، کوئی جملہ اگر ہم کو نہ آتا ہو اور ہم نے بولا تو لوگ ہم پہ ہنستے، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، تو میرا اور آپ کا دل گوارا کیسے کرے گا کہ اللہ کا کلام اللہ کے سامنے سنائیں اور اس کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ ہمارے پاس نہ ہو؟ لہذا اس کو درست کرے میرے بھائیو، کم از کم سورہ فاتحہ اور 4 صورتیں، چھوٹی چھوٹی 4 صورتیں درست کرے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں لو لگانے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی ہم نے پورا ہفتہ یہاں پر سورہ بقرہ کو، پورا مہینہ سورہ بقرہ کو جو ہم نے پڑھا، اور کئی مضامین ہم نے الگ الگ پڑھے، ان مضامین کو اور اس کے اندر جتنی نصیحت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ ختم قرآن کی مجلس ہے، درس قرآن کی مجلس کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لہذا بڑے غافل دل کے ساتھ نہ بیٹھے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ غافل دل کے ساتھ اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ غفلت کے ساتھ نہ بیٹھے، پکے ارادے دل میں کر کے بیٹھے کہ اللہ تیری ذات کی طرف میری توجہ ہے، گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، پکا ارادہ کر کے آیا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور جو ہو گئے اس پر مجھے شرمندگی اور پچھتاوا ہے، اور ان گناہوں کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالی ہاتھ لوٹانے سے پہلے میری اور آپ کی مغفرت کر لیں گے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما، الہ العالمین گناہوں کا بوجھ اٹھا کر تیرے دربار میں آئے ہیں، اے رب کریم آپ نعمتوں کا مینہ برساتے رہے لیکن ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکے، اے اللہ یہ دل بوجھل ہو گیا، اے اللہ یہ دل کالا ہو گیا، اے اللہ دل کی کوئی باتیں اس پہ اثر نہیں کرتی، اے اللہ اتنی قرآن اور حدیث کی باتیں سن کے رونا نہیں آتا، اے اللہ یہ دل نہیں پگھلتا ہے، اے اللہ یہ دل پتھر نہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اے اللہ
اے اللہ ایسی قساوت قلبی سے ہماری حفاظت فرما، دلوں کے سخت ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان دلوں کو نرم کر دیجئے، اے اللہ ان دلوں کو نرم کر دیجئے کہ قرآن اس پر اثر کرے، رسول اللہ کی باتیں اور سنتیں اس پر اثر کرے، اے اللہ اس دل کو ایسے نرم کر دیجئے، اور یہ قرآن جو ہم نے پورا رمضان ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں اور کوششوں سے ہم نے پڑھا، اے اللہ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرما لیجئے اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ کئی نبیوں کے واقعات پڑھے، ان کی امتوں کے واقعات پڑھے، ان واقعات کے بعد آپ نے ہر مرتبہ یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، اے اللہ قرآن کی آیتوں سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، عبرت لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دیجئے جس میں آپ کی رضامندی ہو، آپ کے لیے کام ہو، اے رب کریم آپ کے لیے عبادت ہو، آپ کے لیے قرآن کی تلاوتیں ہو، ایسی زندگی عطا فرما دیجئے، گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ کیا زندگی، صبح اٹھے دنیا کمانے نکل گئے، شام کو دنیا کما کے آ کے سو گئے، کون اللہ کی عبادت، اے اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرما دیجئے، ایسی زندگی سے حفاظت فرما دیجئے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ایسے اعمال سے بچا لیجئے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ ہی نے فرمایا ہے بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اے اللہ اسی رحمت اور برکت کے صدقے یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلائے ہیں، یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلائے ہیں، اے اللہ صرف دل بھرا ہوا ہے، مانگنا بھی نہیں آتا کہ تجھ سے کیا مانگے، بس یہ دل جو بھر گیا ہے اسی کو قبول فرما لیجئے، آپ تو جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے، آپ علیم بذات الصدور ہے، اتنا بڑا مجموعہ یہاں بیٹھا ہے، اے اللہ ہر ایک کی مراد کو آپ بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کے دل کے ارمان کو آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہر ایک فرد یہاں تجھ سے مغفرت مانگنے آیا ہے، معاف فرما دیجئے، مغفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ پکا ارادہ کر کے تیرے دربار میں آئے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، جو ہوا اس پر شرمندہ ہے، ان گناہوں کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے، ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے، پاک اور صاف کر دیجئے میرے مولا، پاک اور صاف کر دیجئے، ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ رمضان میں بھی اگر پاک نہ ہوئے، یہ رمضان میں بھی اگر صاف نہ ہوئے، یہ رمضان میں بھی اگر مغفرت نہ ہوئی، اے اللہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ، اے اللہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ، تیرے رسول نے فرمایا کہ اگر رمضان ملا اور اپنے رب کو راضی نہ کیے، اپنی مغفرت نہ کیے تو تم پر اللہ کی لعنت ہے، اے اللہ ایسی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کے صدقے قبول فرما لیجئے، محمد الرسول اللہ کے صدقے قبول فرما لیجئے، اے اللہ گنہگار ضرور ہے، اے اللہ گنہگار ضرور ہے، لیکن تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کو تیرا کلام سمجھتے ہیں، یہ سر تیرے دربار ہی میں جھکاتے ہیں، اے اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اے اللہ بس اسی کی لاج رکھ لیجئے، اسی کی لاج رکھ لیجئے، کوئی ایسے اعمال نہیں ہے جسے تیرے دربار میں پیش کر کے اپنی مغفرت مانگے، اے اللہ اپنے ہی فضل سے معاف کر دیجئے، اپنے ہی فضل سے معاف کر دیجئے، محمد رسول اللہ کے صدقے معاف کر دیجئے، اے اللہ قرآن سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، خود قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کو اپنی زندگی میں اپنانے والا بنا دیجئے، قرآن کو ہماری عملی کتاب بنا دیجئے، ہماری دلوں میں اتار دیجئے، ہماری زندگی میں اتار دیجئے، اے اللہ رمضان کا یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، ہم تیرے عظیم دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس
ونعوذ بک من النار، اے اللہ جنت الفردوس مانگتے ہیں، اے اللہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ دنیا کی ایک چنگاری ہم ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ آگ تو دور کی بات ہے، ہم تو دھوئیں سے بھی برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ اس سے ہمیں دور فرما دیجئے۔ جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دیجئے، ہمارے باپ دادا کا نام بھی شامل فرما دیجئے، ہماری اولادوں کا نام بھی شامل فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کا نام بھی شامل فرما دیجئے، ہمارے گھر کی مستورات کا نام بھی شامل فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کا نام شامل فرما دیجئے، اور جتنی رحمتیں ہیں اے اللہ وہ رحمتیں ہم پر برسا دیجئے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے، ہمیں مغفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو جیلوں میں ناحق بند ہیں ان کی رہائی کا سامان مہیا فرما دیجئے، اے اللہ رہائی کا سامان مہیا فرما دیجئے، وہ لوگ بھی آ کر اپنے بچوں کے ساتھ عید منائے، اے اللہ تیرے لیے سب آسان ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے میرے مولا، تیری ذات تو صرف کن فیکون کو چاہتی ہے، اے اللہ ان لوگوں کو آزاد کر دیجئے، اے اللہ بیچارے تڑپتے ہیں، ناحق بن ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور بن ہے، ان کی رہائی کا سامان فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ پار کرنے والے ہیں، کیسے اپنے بندے کو پریشانی میں دیکھ سکتے ہیں؟ اے اللہ آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ہمیں مغفرت عطا فرما دیجئے، ہمیں رحمت میں ڈھانپ لیجئے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے، اے اللہ آگے کی زندگی تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں کا تخت مشق بننے سے حفاظت فرما دیجئے، دشمنوں کے ہتھے چڑھنے سے حفاظت فرما دیجئے، دشمنوں کے ہاتھ سے ذلیل ہونے سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے، اے اللہ اگر ہم سے کوئی ایسے اعمال ہوتے ہو جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اے اللہ تو ایسے اعمال سے ہمیں بچا لیجئے، ایسے اعمال سے ہمیں بچا لیجئے، آئندہ بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، کثرت کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اتنا بڑا مجمع کوئی دنیا کے لیے نہیں آیا، تیرے دربار میں بیٹھ کر تیرے گھر میں بیٹھ کر یہ ہاتھ انہوں نے تیرے حساب میں پھیلایا ہے، اے اللہ ہم نے تجھے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تجھے کو مانتے ہیں، محمد ہی کو رسول اللہ مانتے ہیں، اے اللہ اس محبت کی بنیاد پر مانتے ہیں، اے اللہ اسی کے صدقے معاف فرما دیجیے، اسی کے صدقے معاف فرما دیجیے اور ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجیے، اچانک کی موت سے حفاظت فرما دیجیے، مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرما دیجیے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ جو دین کے کام میں حصہ لیتے ہیں، اے اللہ روپیوں پیسوں سے حصہ لیتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے حصہ لیتے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کو اپنے دربار سے شاہ نشان بدلہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دنیا سنوار دیجئے، ان کی دین کو سنوار دیجئے اور ان کی دنیا کو بھی سنوار دیجئے، ان کی آخرت کو بھی سنوار دیجئے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجئے، پل صراط پر آسانی سے گزار دیجئے، محمد رسول اللہ کی سفارش نصیب فرما دیجئے، ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دیجئے تاکہ رسول اللہ کل قیامت کو ہمیں پہچان لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لائن میں کھڑے ہوں فرشتے لائن ہاتھ پکڑ کر نکال دے، رسول اللہ پوچھے کیوں نکالتے ہو تو فرشتے شکایت کر دے کہ اے نبی تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے طریقے ان کو پسند نہیں تھے، تمہاری سنتیں ان کو پسند نہیں تھی، حضور فرما دے کہ میری نظروں سے دور لے جاؤ، اے اللہ ایسی محرومی سے حفاظت فرما دیجیے، ہمیں سفارش کی ضرورت ہے، اے اللہ سفارش کی ضرورت ہے، قدم پر گنہگار ہے، وہ نبی کی سفارش نہیں ملی تو کیا ہوگا، اے اللہ اس نبی کو راضی کرنے والے کام کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کی سفارش میں نصیب فرما دیجیے، اس نبی پر ہم سب کو
کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے دربار میں دعا کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کا نام لے کر محمد الرسول اللہ کو ہمارا سلام پہنچا دیجئے۔ اے اللہ رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بندہ مجھے سلام پہنچاتا ہے تو اللہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ لے جاؤ اس کا نام لے کر سلام محمد کو پہنچا دو۔ اے اللہ ہمارا بھی پہنچا دیجئے، ہمارا بھی سلام پہنچا دیجئے اس نبی امی، اس مشفق نبی، اس مہربان نبی کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ انہیں مقام محمود عطا فرما دیجئے، انہیں مقام محمود عطا فرما دیجئے، انہیں وہ وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما دیجئے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہمارے نبی کو مرتبہ عطا فرما دیجئے، ہمارے نبی کو مرتبہ عطا فرما دیجئے اور اسی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ کئی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ایک کے دل میں کچھ تمنائیں ہیں، کچھ خواہشات ہیں، کچھ مستقبل کے اور فیوچر کے پلاننگ ہے۔ اے اللہ ان کے تمام ارادوں میں کامیابی عطا فرما دیجئے، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، آگے جو بھی انہوں نے سوچ کے رکھا ہے اللہ ان تمام میں انہیں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے قرب و جوار میں جتنے ہمارے کاروباری بھائی ہیں اے اللہ ان تمام کے کاروبار میں خوب سے خوب برکت عطا فرما دیجئے، حلال پاکیزہ اور برکت والی روزی ان سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ادارے رقم میں اس کو آباد کرنے میں حصہ لیتے ہیں اے اللہ ان کے گھر تو جنت میں آباد کر دیجئے، جنت میں ان کے گھر آباد کر دیجئے، ان کے اولاد اور ان کے نسلوں کو آباد کر دیجئے۔ اے اللہ جو اس کو سنبھالنے کے لیے وقت لگاتے ہیں ہمارے حاجی صاحب محسن صاحب اے اللہ انہیں بھی قبول فرما لیجئے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے اولاد میں دین کے دائی دین کے سپاہی پیدا فرما دیجئے، انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ بس دل بھر گیا، دل بھر گیا، ہم تو ضرورت کے بندے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ تجھ سے کیا مانگے، آپ تو پوری زندگی بن مانگے دے دیتے ہیں۔ اے اللہ جو مانگا اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے اور نہیں مانگ سکے اے اللہ بن مانگے یہ عطا فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد بما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔